السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف چند روپے کی ایک سادہ سی چیز آپ کے بکروں اور بکریوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ان کی ہڈیوں کو مضبوط، وزن کو بہتر اور دودھ کی پیداوار کو بڑھا سکتی ہے۔ بہت سے فارمر مہنگے سپلیمنٹ پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز کو نظر انداز کرتے ہیں جو ان کے فارم کی کامیابی کا راز بن سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چونے کے بارے میں اور جانیں گے کہ بکریوں اور بکروں کے لیے کیوں ضروری ہے چونا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کو دینے کا طریقہ اور مقدار کے بارے میں اور احتیاط کے بارے میں۔ یہ سب جاننا ہر فارمر کے لیے ضروری ہے۔ چونا کیلشیم کا ایک قدرتی اور سستا ذریعہ ہے۔ اس میں موجود کیلشیم کاربونیٹ بکریوں کی ہڈیوں، پٹھوں اور جسم کے کئی اہم افعال کے لیے ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے اور حاملہ بکریوں کے لیے اور دودھ دینے والی بکریوں کے لیے کیلشیم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر خوراک میں کیلشیم کی کمی ہو جائے تو جانور کمزور ہونے لگتے ہیں، گروتھ متاثر ہوتی ہے اور دودھ کی پیداوار بھی کم ہو سکتی ہے۔ دودھ دینے والی بکریوں کو عام بکروں کی نسبت زیادہ کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دودھ بنانے کے عمل میں کیلشیم کا اہم کردار ہوتا ہے اور بکری کی صحت بہتر رہتی ہے۔ حمل کے دوران بچے کی ہڈیوں کی نشوونما کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے حاملہ بکریوں کی خوراک میں مناسب مقدار میں چونا شامل کرنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے بچے کی نشوونما میں مدد ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زیادہ مقدار میں دینا فائدے کی بجائے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو دینا کیسے ہے اور کتنی مقدار میں دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ چونا لے کر آئیں، 20 یا 30 روپے کا لے آئیں پہلی دفعہ۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہے گرم چونا، خالص چونا جو ہم بازار سے لے کے آئے ہیں، صرف 30 روپے کا۔ یہ پاؤڈر فارم میں بھی مل جاتا ہے اور اس کے ڈلے بھی ہوتے ہیں، جیسے پتھر نما ہوتے ہیں ڈلے۔ کوئی بھی فارم میں آپ کو مل جائے، آپ لیں۔ اب اس کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک کھلا برتن لیں اور اس کے اندر اس کو آپ ڈال دیں اور اس میں پانی ملا دیں۔ اتنا پانی ملائیں کہ یہ اس میں ڈوب جائے، مطلب اس میں سارا بھیگ جائے، اور اب اس کو آپ چھوڑ دیں۔ کچھ دنوں تک اس کو اسی طرح پڑا رہنے دیں۔ کل ہم اس کو آپ کو دکھائیں گے اس کی کنڈیشن۔ یہ دیکھیں، کل جو ہم نے چونا بھگویا تھا وہ اب تقریباً خشک ہونے لگا ہے۔ اس کو میں آپ کو ہاتھ لگا کے دکھاتا ہوں۔ ابھی آپ اس کو اسی طرح پڑا رہنے دیں کچھ دن۔
یہ بالکل خشک ہو جائے گا۔ یہ اب دیکھیں ہم نے چونا اس برتن سے نکال لیا ہے اور یہ بالکل خشک ہو گیا ہے۔ اس کو آپ ہاتھ کے ساتھ بھی مسل سکتے ہیں، بڑی آسان سے یہ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں چونے کا استعمال کرنا کس طرح ہے۔ یہ ہے وہی بجھا ہوا چونا جو ہم نے بھگویا تھا، اور یہ ہے وہ چونا جو ہم بازار سے لائے تھے، اس میں سے ہم نے تھوڑا بچا لیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں ہماری پانی والی بالٹیاں جو ہیں وہ گندی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کو اس گرم چونے کے ساتھ دھوئیں گے۔ یہ اس کے لیے اینٹی سیپٹک ہے، اس کی صفائی کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اپنی بالٹیوں کو دھو لیں گے۔ یہ اب دیکھیں ہماری بالٹیاں بالکل صاف ہو گئی ہیں۔ اب اس میں ہم پانی بھر لیں گے۔ پانی بھرنے کے بعد اب ہم اس میں یہ والا چونا جو بجھا ہوا چونا ہے، اس کو ایک ایک چمچ ساری بالٹیوں میں تقریباً ملا دیں گے اور اس کو اچھی طرح ہلا دیں گے۔ آپ دیکھ لیں گے ہم پانی میں ملا رہے ہیں اور بالکل صاف ہے پانی۔ پانی میں ملانے کے بعد آپ اپنے جانوروں کو اس کو پلا دیں۔ یہ ہم اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیتے ہیں، آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا جو دوسرا چونا ہے جو ہم بازار سے لائے ہیں، جو گرم چونا ہے، اس کو آپ اپنے جانوروں کے بارے کے اندر چھڑکاؤ کر دیں جو بھی بچا ہوا ہے۔ یہ برسات کا موسم میں بڑا فائدہ مند ہے، کیونکہ برسات کے موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ نمی رہتی ہے اور کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ اس کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ اور یہ بجھا ہوا چونا جو ہے یہ آپ محفوظ کر لیں اور ہفتے میں 2 دن جو ہے اپنے جانوروں کو ایک ایک چمچ ان کی پانی والی بالٹیوں میں ملا کے ان کو ان کے آگے رکھ دیں، اور یہ ان کے لیے بہترین کیلشیم کا سورس ہے۔